ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جے کے ایل ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیگ۔ سب سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر۔ پارٹی سے مستعفی ہوئے ڈی پی اے کے ارکان نے کیا پریس کانفرنس سے خطاب، کہا ہمارے اور پارٹی لیڈران کے خیالات میں تھا تضاد۔ بی جے پی جموں کشمیر میں الیکشن کرانے سے ڈر رہی ہے، پردیش کانگریس کمیٹی کے سابق سربراہ پیرزادہ محمد سعید کا بیان۔ پلوامہ کے پامپور میں میگا بلاک دیوس کا انعقاد، ڈپٹی کمشنر پلوامہ نے کی کیمپ کی صدارت۔ محکمہ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس اور ضلع انتظامیہ کی مشترکہ ریلی، جموں کشمیر میں G20 کے سربراہی اجلاس کے حوالے سے عوام کو آگاہ کرنا مقصد۔ اور وادی کے مختلف اضلاع میں حج تربیتی کیمپوں کا انعقاد، عازمین ہو رہے ہیں مستفید۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی سے 200 کے قریب ارکان نے حال ہی میں استعفیٰ دیا ہے۔ ان باتوں کا اظہار آج پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محمد فہیم رشی نے سری نگر میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے پیمانے پر مستعفی ہونے کی وجہ پارٹی سربراہان اور ہماری ٹیم کے نظریات کا ٹکراؤ ہے۔ ہم اس وجہ سے ہم نے ڈی اے پی سے علیحدگی کی کہ ہم نے غلام نبی آزاد کی ذات جوائن کی تھی، ہم نے ڈی اے پی جوائن نہیں کیا تھا۔ ہم غلام نبی آزاد صاحب کا ابھی بھی عزت کرتے اور کرتے رہیں گے، کیونکہ ان کا سیاسی قد بہت اونچا ہے۔ ہم نہیں ان کے خلاف بولیں گے۔ ہمیں بولنا تھا، اپنی کلیئرفیکیشن دینے ہے کہ کل سے یہ نہ ان کے چھوٹے موٹے ورکر اور وہ کوئی صاحبہ ہے کہ وہ ایسا ویسا کہہ رہے یہ کون تھے، کہ میں ان صاحبہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کیا ہو؟ آپ مجھے 10 بندی لے کے ڈاؤن ٹاؤن میں اتار کے دے دو۔ ہم یہ ان کو کہتے ہیں اگر آپ کو دم ہے بیچ میں آ جاؤ، پریس کانفرنس کرو، ڈیبیٹ کرو، ہم تیار ہیں۔ ہم آزاد صاحب کی عزت کے لیے چپ بیٹھے ہیں۔ ضلع انتظامیہ پلوامہ نے آج پلوامہ کے پامپور قصبے میں ایک میگا بلاک دیوس پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس کا مقصد تھا عوامی مسائل، شکایت اور پروگرام میں PR مطالبات کا جائزہ لیا جا سکے۔ اس پروگرام میں عام لوگوں کی طرف سے زبردست رد عمل دیکھنے میں آیا، جنہوں نے جلد از جلد ازالے کے لیے اپنے علاقوں میں درپیش مسائل اور شکایت کو اجاگر کیا۔ لوگوں نے بجلی، پانی، سڑکیں اور صحت کے شعبے کے حوالے سے کئی ساری شکایت ترقیاتی کمشنر کی نوٹس میں لائی، جس پر کمشنر نے انہیں یقین دلایا کہ وہ ان کے مطالبات کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ عوامی شکایات اور مطالبات کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر DC پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم ٹاؤن ہال پانپور میں پورا دن موجود رہے، جنہوں نے شکایات اور ان کے ازالے کے مسائل سنے۔ پروگرام میں ضلع انتظامیہ کے دیگر افسران بھی موجود تھے، جنہوں نے پروگرام میں شرکت کی۔ پروگرام کے دوران قصبے پامپور، لالپورہ، کونابل، شارشالی، لدھو اور دیگر علاقوں کے لوگوں نے اس شکایتی ازالہ کیمپ میں شرکت کی اور DC کو اپنے مسائل اور شکایت سے آگاہ کیا۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں آج محکمہ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس اور ضلع انتظامیہ نے مشترکہ طور پر ایک ریلی کا انعقاد کیا۔ ریلی کو ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ ریلی ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ کے دفتر سے شروع ہو کر ضلع کے بونر مقام پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں ہزاروں کی تعداد میں اسکولی بچوں نے شرکت کی، جبکہ اس موقع پر وادی کشمیر کی ثقافت کے حوالے سے بھی ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسکولی بچیوں نے شرکت کر کے وادی کی ثقافت کو نمایاں انداز میں پیش کیا۔ ریلی کا مقصد تھا جموں کشمیر میں ہونے والے G20 کے اجلاس سے عوام کو آگاہ کیا جائے۔ ریلی جا رہی ہے G20، ہمارا جو مہوتسو جو ہمارے پرانے زمانے کی چیزیں ہوتی تھی، ہم وہی آپ کو دہرا رہے ہیں، مطلب کیا ہوتا تھا ہمارے پرانے زمانے میں، سو ہم وہی میسیج آپ کو دے رہے ہیں کیا ہوتا تھا، اس لیے ہم نے ریلی نکالی ہے، تو آپ کو دکھا رہے ہیں ہمارے پرانے زمانے میں ہوتا کیا تھا۔ اس موقع پر اسکولی بچوں نے کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم جموں کشمیر میں ہونے والے G20 اجلاس کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمیں اس کا موقع ملا۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ یوتھ اینڈ سپورٹس اور ضلع انتظامیہ کے اشتراک سے ایک واک تھون کا انعقاد کیا گیا تھا، جبکہ کشمیر کی ثقافت کو بھی اس پروگرام کے دوران اجاگر کیا گیا۔ جو یہاں پر G20 کے حوالے سے یہاں پر پروگرام ہونے والا ہے،
اس کے لیے ضلع انتظامیہ نے یہاں پر ایک واک میراتھن آرگنائز کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ G20 کے حوالے سے اویئرنیس پھیلائے. Here, it's our honor. We have happiness that we have been the part of this. It's an honor to be here. We have been in Hackathon to make awareness among the people for G20. اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم نے کہا کہ وادی کے دیگر اضلاع کے ساتھ ساتھ ضلع پلوامہ میں بھی G20 اجلاس کے سلسلے میں عوام کو جانکاری فراہم کرنے کی غرض سے اس واکتھون کا انعقاد کیا گیا. واکتھون جیسا کہ آپ جانتے ہیں پورے یوٹی میں سبھی ڈسٹرکٹس میں ہو رہا ہے، اور ایک جس طرح ہم سب کو اس چیز پہ فخر ہے کہ جو پریزیڈنسی ہے G20 کی وہ اس سال ہماری کنٹری انڈیا پریزائڈ کر رہی ہے، اس چیز کے اویئرنیس کو لے کے، اور باقی اپنا کلچرل جو ہے ڈسپلے وہ بھی کریں گے، اور ہمارے سبھی اسکولس سے بھی آئے ہوئے ہیں اور باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی ہیں، اسی چیز کو لے کے یہ واقعہ تھا. یہ بات قابل ذکر ہے کہ 22 سے 24 مئی تک ہونے والے G20 سربراہی اجلاس سے قبل مرکزی حکومت کی ٹیم سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے جائے گی. ٹیم میں ڈرون مخالف ماہرین اور انٹیلیجنس بیورو کے افسران موجود ہوں گے. منصف ٹی وی کے لیے پلوامہ سے سید عادل مشتاق کی رپورٹ. پردیش کانگریس کمیٹی نے بی جے پی پر پلٹ وار کیا ہے. بی جے پی نے کہا کہ جموں کشمیر میں الیکشن کرانے سے ڈر رہی ہے. پردیش کانگریس کمیٹی کے سابق سربراہ پیرزادہ محمد سعید نے منصف ٹی وی کے نمائندے دین عمران کے ساتھ خصوصی گفتگو میں ان باتوں کا اظہار کیا اور کچھ اس طرح سے انہوں نے کہا. اس کے صدر عمر ابلا کی طرف سے ایک بیان شائع ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی نہیں چاہتی ہے کہ کشمیر میں الیکشن منعقد ہو. تو اسی موضوع پر ہمارے سے بات کرنے کے لیے پیرزادہ سعید صاحب، انہیں سے ہم جانیں گے کہ یہ ان کے اس بیان کو کس طرح سے لکھتے ہیں. سر آپ کا خیر مقدم ہے، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کیونکہ جس طرح سے کل بیان آیا ہے عمر ابلا صاحب کا کہ بی جے پی نہیں چاہتی ہے کہ یہاں پہ الیکشن ہو، تو آپ ان کے اس بیان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جو ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں جی، ہم بارہا ہم نے پارلیمنٹ میں بھی، پارلیمنٹ سے باہر بھی ہم نے مطالبہ کیا کہ اگر دعویٰ کرتی ہے بی جے پی گورنمنٹ کہ یہاں حالات ٹھیک ہے، نارمل ہے، تو الیکشن کیوں نہیں کرائے جاتے. لیکن لگتا ہے کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اور اگر یہاں ان کے حساب سے حالات ٹھیک ہے تو ان کو الیکشن کروانے چاہیے، کیونکہ لوگ سفر کر رہے ہیں، مشکلات میں ہیں، مصیبت میں ہیں، بیکاری بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اور گران بازاری ہے، اور جو یہاں ملازم ہے، ڈیلی ویجر ہے، جی، ان کو پرمٹ نہیں کیا جا رہا ہے. ہر طرح سے مشکلات ہیں. تو اگر یہاں گورنمنٹ بن جائے، ریپرزنٹیٹو گورنمنٹ، تو امید ہے کہ شاید اس مصیبت سے چھٹکارا ملے. کیونکہ ہم نے آج صبح بی جے پی کے جو صدر ہیں رویندر رینا جی، ان کا بھی بیان سنا ہے، آج صبح ہی آیا ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کے لیے بالکل تیار ہیں. تو کیا کہیں گے؟ تو کیوں نہیں کر رہے؟ اگر تیار ہیں تو کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ ڈرتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈرتے ہیں الیکشن کرانے سے؟ نیچرلی وہی تو بات ہے. بالکل. یہ تھے پیرزادہ سعید صاحب جو ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی اگر ہم بات کریں گے، بی جے پی ڈر رہی ہے جموں کشمیر میں الیکشن کرانے سے. انہیں شاید خطرہ لاحق ہے کہ یہاں پہ انہیں کوئی سیٹ مل نہیں سکتی. تو اس چیز کو لے کر کے بی جے پی یہاں پہ نہیں چاہتی ہے کہ الیکشن فی الحال یہاں پہ منعقد ہو. دین عمران، منصف ٹی وی، اننت ناگ. نیشنل کانفرنس کے شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کی جامع مسجد میں آج انجمن معین الاسلام کی جانب سے حج تربیتی پروگرام کا اہتمام کیا گیا. اس میں حجاج کرام کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور جانکاری حاصل کی. چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو حج کا فریضہ ہے یہ ایک عظیم سعادت ہے اور ایک عظیم عمل ہے. اس کے لیے چاہے حکومت ہو یا کچھ پرائیویٹ ادارے ہیں اس کے لیے پروگرام منعقد کرتے ہیں، اس لیے کہ جو حجاج کرام ہیں ان کی تربیت کے لیے. اور یہ تربیت جو ہے یہ ایک حاجی صاحب کے لیے اتنی اہم ہے کہ تاکہ وہ سمجھ جائے کہ ہمیں وہاں جانا ہے، مقدس جگہ جانا ہے، خانہ کعبہ ہو یا مسجد نبی ہو، یہ باقی جو ارکان ہیں وہاں جانا ہے،
किस तरह वहाँ इबादत कर। उधर ज़िले पुलवामा में भी हज कमेटी की जानिब से ज़िले के आज़मीन के लिए एक तरबियती कैंप का अहतमाम किया गया। इस दौरान आज़मीन को मनासिक हज के हवाले से ज़रूरी जानकारी फराहम की गई। प्रोग्राम के दौरान आज़मीन को स्क्रीन पर ऑडियो और वीडियो की मदद से बताया गया कि हज के दौरान कैसे अरकान हज अदा किए जा सकते हैं और कैसे इबादत की जाती हैं, ताकि आज़मीन हज की अदायगी के दौरान आज़मीन को कोई परेशानी न हो। प्रोग्राम के हवाले से बात करते हुए एक ऑफिसर ने बताया कि हज से मुताल्लिक़ तमाम तफसीलात और हज के दौरान लाइल्मी के सबब होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए उन्होंने आज़मीन को तफसीलात फराहम करने की कोशिश की है, ताकि आज़मीन को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। हज तरबियती कैंप में शिरकत करने वाले आज़मीन हज ने कैंप में हासिल होने वाली मालूमात को मुफीद बताया। उन्होंने बताया कि तरबियती कैंप में हज के मसाइल और अरकान से मुताल्लिक़ तफसीलात फराहम की गई, जिससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। वाज़ेह है कि ज़िले पुलवामा के 600 आज़मीन ने तरबियत में शिरकत की है, जिन्हें मनासिक हज के हवाले से तरबियत फराहम की गई। जो सब डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से तहसील, वहाँ से हाजी ऑलमोस्ट 600 ऑफ देम, उनकी यहाँ पर हम 2 प्रोंग्ड जो उनकी ट्रेनिंग होती है। एक तो उनको हज के मनासिक जो रिलीजियस अफेयर्स इसमें होता है, तो उसमें उसकी डिटेल, जैसे इस वक्त अंदर हज के 5 दिन उसकी डिटेल्स उनको दी जा रही है। और दूसरा जो ज़्यादा ज़रूरत होती है हाजी साहिबान को सुनाने की, वो होता है ये लॉजिस्टिक्स के बारे में। जैसे मोस्ट ऑफ और हाजीज उनका पहला ये होता है इंटरनेशनल फ़्लाइट उनकी होती है एज एन इंटरनेशनल। अखिल में एक अहम पुल जो दर्जनों देहातों को ज़िले गांदरबल के कंगन इलाके के ज़ेली डिवीज़न से जोड़ता है, पिछले 12 सालों से तकमील का इंतज़ार कर रहा है। 84 मीटर की कुल लंबाई वाले इस पुल को सन 2008 में मंजूर किया गया था और JKPCC ने तामीराती काम को एक अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ रुपए की लागत से लिया था। इस पुल की तकमील में ताख़ीर ने लोगों को थका कर रख दिया है, क्योंकि अब वो तकरीबन हर मुतल्लिका सरकारी दफ्तर को दी जाने वाली नुमाइंदगी से थक चुके हैं। सन 2008 में तामीराती काम अंजाम देने के बाद तकमील की मुतवक्के वक्त सितंबर 2014 था, लेकिन नाकाफ़ी फंडिंग की वजह से पुल अभी तक नामुकम्मल है। R&B डिपार्टमेंट ने पुराने पुल को कई बार गैर महफूज करार दिया था, ताहम बाद में इस इलाके में मकामी लोगों के एहतजाज के बाद हल्की मोटर गाड़ी के लिए इस पुल को खोला गया था। देख रहे हैं आधा पुल बना, अभी आधा बाकी है, कुछ फंड्स की कमी है। लेकिन अब जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑनरेबल हमारे मनोज सिन्हा साहब ने लास्ट टाइम एक वो दे दिया है कि स्पीड और ट्रांसपेरेंसी से हम काम करेंगे। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि उस को, उस मिशन को मद्देनज़र रखते हुए स्पीड और ट्रांसपेरेंसी से हमें भी इस डेवलपमेंट के दायरे में रखा जाए और हम पुल की तरफ भी स्पीड और ट्रांसपेरेंसी को मद्देनज़र रखते हुए उसकी तरफ तवज्जो जाए, ताकि ये जो 19 गाँवों पे मुश्तमिल आबादी है ये भी कौमी दायरे में तरक्की के उस शहरा पे गामजन हो जाए और देश के साथ दोष बदोश लोगों के साथ आगे बढ़े और लोगों को जो मुश्किलात हैं इस पुल। कुपवाड़ा ज़िले में आज पहली बार जम्मू कश्मीर बैंक ने ATM के तहत कैश रिसीविंग मशीन की सहूलत शुरू की है। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा में ये मशीन पहली बार नस्ब की गई। डिप्टी कमिश्नर पुटवाड़ा डॉक्टर सागर तारे और जम्मू कश्मीर बैंक के क्लस्टर हेड शादाब अहमद ने अफसरान की मौजूदगी में इस कैश रिसीविंग मशीन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर सागर ने कहा कि इस तरह से लोगों को अब बैंकों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में ये सहूलियात दस्तयाब कराई जाएंगी। जम्मू कश्मीर बैंक को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से कि ज़िले का पहला कैश डिपॉज़िट फैसिलिटी इन्होंने जो है वो कुपवाड़ा के हमारे लोगों के लिए, आवाम के लिए यहाँ लगाया गया है और इसको जो है वो लोगों की खिदमत में यहाँ पे हाजिर कर दिया गया। आप जानते हैं कि लिक्विडिटी और फाइनेंशियल रिचेबिलिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, चाहे वो मार्केट के हवाले से हो, लोगों की एक्सपेंडिचर पावर को देखते हुए हो, और इसीलिए ATM फैसिलिटीज़ को बढ़ाना, ब्रांचेस को बढ़ाना और जो उसमें नई नई टेक्नोलॉजी आई है, जैसे पीछे आप देख रहे हैं कि कैश डिपॉजिट टेक्नोलॉजी, ये एक नई टेक्नोलॉजी है। तो इसीलिए मैं शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के वातरगाम रफ़ीआबाद में आज खादी विलेज इंडस्ट्रीज़
بوئٹ کی چیئرپرسن ڈاکٹر ہنا بٹ نے دورہ کیا۔ اس دوران ان کے ہمراہ ADC سوپور شبیر رینا کے ساتھ ساتھ دیگر چھوٹے افسران بھی موجود تھے۔ اس دورے کا مقصد تھا جو سرکار کی مختلف اسکیمیں ہیں وہ نوجوانوں تک کیسے پہنچے، اس حوالے سے ایک تربیتی پروگرام میں شرکت کی۔ اس پروگرام میں مقامی نوجوانوں کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں نے شرکت کی اور انہوں نے کہا کہ اس قسم کے پروگرام مستقبل میں ہونے چاہیے تاکہ نوجوانوں کو ان اسکیموں کے بارے میں جانکاری حاصل ہو سکے۔ شکایتیں لے کے سرکار کے پاس پہنچتے یا سرکار لوگوں کے پاس پہنچتی ہے۔ ہر ڈسٹرکٹ میں اپنی شکایتیں ہوتی ہیں، مدعے ہوتے ہیں۔ ہمارا ہفتے میں 3 دن فیلڈ میں کام ہوتا ہے تاکہ لوگوں سے ملے، ان کی شکایتیں سنیں تاکہ ان کو سدھارا جائے۔ کہیں بھی ڈسٹرکٹ میں ہمارے یہاں پہ PRIs ہیں، ریپریزنٹیٹیو ہیں، ان کی شکایتیں تھیں، ان کو سنی ہم نے۔ کھادی ولیج انڈسٹری بورڈ کی جو اسکیمز ہیں ان کو جانکاری دینا بہت ضروری ہے لوگوں تک تاکہ وہ اپنا روزگار خود سے چنیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے آج ضلع اننت ناگ میں ایک بائک ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں بائک سواروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی اننت ناگ کے السٹاپ علاقے سے نکلی جو بعد میں کھنابل علاقے میں پرامن طریقے سے اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے دوران شرکاء نے BJP کے حق میں نعرے لگائے۔ اس کے علاوہ BJP نے ڈاک بنگلہ کھنابل میں ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا جس میں BJP کے کئی سینئر لیڈروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر BJP UT کے صدر رویندر رینا مہمان خصوصی کے طور پر شامل رہے۔ وہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے رینا نے کہا کہ اسمبلی انتخابات جلد سے جلد کرائے جائیں۔ رینا نے یہ بھی کہا کہ BJP جموں کشمیر کے لوگوں کی پسندیدہ پارٹی بن کر ابھر رہی ہے۔ مزید کیا کچھ کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ الیکشن کا فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے لینا ہے۔ BJP جموں کشمیر میں اسمبلی کے انتخابات کے لیے، اسمبلی الیکشنز کے لیے BJP پوری طریقے سے تیار ہے۔ ہم چاہتے ہیں الیکشن کمیشن جلد الیکشن کی اناؤنسمنٹ کرے، یہاں الیکشن ہو۔ BJP کا کام الیکشن کروانا نہیں، الیکشن لڑنا ہمارا کام ہے، الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے اور ہم الیکشن کمیشن سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس پر کوئی فیصلہ لے۔ آپ ریڈی ہو الیکشن کے لیے؟ BJP پوری طریقے سے تیار ہے۔ محکمہ زراعت کے ڈائریکٹر چودھری محمد اقبال نے ضلع پلوامہ کے وکھروان علاقے کا کل دورہ کیا جہاں انہوں نے کسانوں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا اور علاقے میں اگائے جانے والے مختلف اقسام کے بیج کے بارے میں تفصیلی جانکاری حاصل کی۔ پیش ہے یہ جانکاری رپورٹ۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں میوے جات، سبزیاں اور دیگر چیزیں اگائی جاتی ہیں۔ انہی سے کسان اپنا ذریعہ معاش حاصل کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی وادی کے اکثر لوگ زراعت شعبے سے ہی وابستہ ہیں اور یہاں مقامی و غیر مقامی لوگ اس سے روزگار حاصل کر رہے ہیں۔ وہیں اب ضلع پلوامہ کے وکھروان گاؤں میں مختلف سبزیوں کے بیج تیار کیے جا رہے ہیں جہاں علاقے کے لوگ ذریعہ معاش حاصل کر رہے ہیں۔ اگرچہ علاقے میں بیج کافی کم تعداد میں تیار کیے جا رہے تھے لیکن محکمہ زراعت کی مدد سے اب پورا علاقہ مختلف سبزیوں کے بیج تیار کرنے لگا ہے۔ محکمہ زراعت کے ڈائریکٹر چودھری محمد اقبال نے محکمہ زراعت کے دیگر افسران کے ہمراہ آج وکھرون گاؤں کا دورہ کیا جہاں انہوں نے گاجر، مٹر اور دیگر سبزیوں کے کھیت کا معائنہ کیا اور بیج تیار کرنے والے کسانوں سے گفتگو کی اور مشکلات کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ ان لوگوں کو دقت یہ آتی تھی کہ جس وقت ان کا سیڈ بنتا تھا تو باہر سے ان کے پاس بائر آتے تھے، وہ کم قیمت دے کے اس سیڈ کو وہاں لے جاتے تھے، وہاں جا کے اس کی جو پیکنگ برانڈنگ کرتے تھے اور پھر واپس وادی کشمیر یا جموں کے یا دوسری اسٹیٹوں میں اسی سیڈ کو بیچتے تھے اور زیادہ قیمت میں بیچتے تھے۔ جب ان لوگوں کی مشکلات کو اسیس کیا گیا تو ان کسان بھائیوں کے ساتھ ہم لوگوں نے میٹنگ کی، ہینڈ ہولڈنگ کی اور ان کو رجسٹر کیا۔ اب ہم ان کے ساتھ یہ سیڈ ہمارا کسان یہاں پیدا کرے گا برانڈنگ کے لیے، پیکنگ کے لیے اور ان کے لیے ہم ان کی سہایتا کر رہے ہیں تاکہ یہی سیڈ جو ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے جو پیسہ ملے وہ سارے کا سارا ہمارے کسان بھائی کو ملے، اس کو کسی لحاظ سے نقصان۔ ڈائریکٹر محمد اقبال نے انہیں یقین دہانی کرائی کہ محکمہ زراعت ان کے قدم پر مدد کرنے کے لیے تیار ہے اور ان کی مشکلات کا ازالہ کرنے کے لیے وہ سنجیدہ اقدامات اٹھائے۔ اس موقع پر نذیر احمد میر نے محکمہ زراعت کے ضلعی افسران کے ساتھ ساتھ محکمے کے ڈائریکٹر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ محکمے کی جانب سے ہر وقت ان کو جانکاری دی جاتی ہے۔
चौधरी साहब ने हमें विश्वास दिया कि हम आपको आहिस्ते आहिस्ते तमाम सेटलमेंट पूरा कर देंगे। बीज की कीमत कम से कम 700 से 800 सिविल में देते थे, जबकि ये बाज़ार में 4000 जाता है। आप देखिए हमें कितना नुकसान पड़ा। अगर हमें इस फैसिलिटी घर पर होगी, पैकिंग की होगी, मशीनें होगी और इसका तजुर्बा, साइंटिस्ट आएगा हमें तजुर्बा देंगे किस तरह करना है, किस तरह मार्केटिंग करनी, ताकि हमको भी फ़ायदा पहुंच जाए और डिपार्टमेंट की हौसला अफजाई हो जाएगी। इस मौके पर महकमे ज़राअत के डायरेक्टर चौबदरी मोहम्मद इकबाल ने कहा कि इस इलाके में लोग ज़्यादा सब्जियां उगाने के साथ मनसलक थे और अब यहाँ के लोग सब्जियों के बीज तैयार करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ के किसानों को हमने सीड प्रोडक्शन चेन में इंदराज करवाया है और अब ये महकमे ज़राअत के तस्दीक शुदा बीज तैयार करने वाले किसान बन गए हैं, जबकि बॉलस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ सब्जियों के बीज यहाँ पर ही तैयार किए जाएंगे, जबकि वादी का मौसम बीज तैयार करने के लिए सबसे बेहतर है। महकमे ज़राअत के डायरेक्टर मोहम्मद इकबाल ने कहा कि इलाके के किसानों को महकमे ज़राअत के पोर्टल पर रजिस्टर किया गया है, जबकि इस पर हम 250 किसानों को रजिस्टर करने वाले हैं, जिसमें 100 से ज़्यादा हम अभी तक रजिस्टर कर चुके हैं। मोहम्मद इकबाल ने कहा कि महकमा हर वक्त इनकी मदद करने के लिए तैयार है और महकमे की जानिब से हर एक इमदाद फराहम की जा रही है ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। एग्रीकल्चर ही हमारे खासकर नौजवानों के लिए एक होप है, और मैं गुजारिश करूंगा यहाँ के जितने भी इस एफपीओ जो हम रजिस्टर करने जा रहे हैं इस वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन के लिए, कि जितने भी लोग इसके साथ जुड़े और खासकर नौजवान हमारे भाई जो जुड़े, ताकि इससे उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो महकमे ज़राअत से वाबस्ता हो जाएं ताकि वो रोज़गार कमाने के अहल हों, और ज़राअत शोबा एक वाहिद शोबा है जो लोगों को रोज़गार के मौक़े फ़राहम करता है। मुनसिफ टीवी के लिए पुलवामा से सैयद आदिल मुश्ताक की रिपोर्ट। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। पार्टी से मुस्ताफ़ी हुए डीपीएपी के अरकान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारे और पार्टी लीडरान के ख्यालात में था तज़ाद। बीजेपी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराने से डर रही है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक सरबराह पीरज़ादा मोहम्मद सईद का बयान। पुलवामा के पामपोर में मेगा ब्लॉक दिवस का इनकाद, डिप्टी कमिश्नर पुलवामा में कैंप की सदारत। महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स और ज़िला इंतज़ामिया की मुश्तरका रैली, जम्मू कश्मीर में G20 की सरबराही के हवाले से अवाम को आगाह करना मकसद। और वादी के मुख्तलिफ अजला में हज तरबियती कैंपों का इनकाद, आज़मीन हज हो रहे हैं मुस्तफ़िद। JKL डायरी में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए।